بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دین اسلام کے مبلغ ہونے کے ناطے اکثر اسلام کو جھٹلانے والے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تو موجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے دکھایا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک سچی کتاب نہیں ہے، ثابت کریں کہ یہ اللہ کا بھیجا گیا پیغام ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ اکثر یہ بھی الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خود سے سوچ کر لکھوا دیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں بطور مسلمان ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام جسے وحی کہا جاتا ہے اس کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا کچھ قرآن پاک میں لکھوایا۔ اسی طرح کا ایک الزام سوال کی صورت میں قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے ایک ہندو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس ہندو نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن پاک سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے، بلکہ یہ ہندو تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے لکھا ہے، لیکن اگر پھر بھی میں قرآن پاک میں کچھ ایسے حصے ڈھونڈ کر دکھا دوں جو اللہ نے نہیں لکھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے الفاظ ڈلوائے ہیں، اب اگر یہ شخص ایسا ثابت کر دیتا ہے تو یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک جھوٹے پڑ جائیں گے، اور دین اسلام پر اعتبار اور یقین رکھنے والے بہت سے لوگ سوچنے لگیں گے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا لکھا ہوا نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ ڈالا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی اطمینان بخش اور تسلی بخش جواب دیا۔ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم humqadam اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے اس ہندو نے کیا کہا۔ سوال کرنے والے اس ہندو کا نام مسٹر چوہان ہے اور وہ ایک استاد کے طور پر کام کرتا تھا مگر اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ I am Mr. Chauhan, a retired teacher. Before question, I would like to salam all of you. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My question is, the Quran is word of God, as you propounded in detail. Several, but I doubt that Quran is not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several دوستو سوال کے یہاں تک کے حصے میں مسٹر چوہان نامی یہ ہندو کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ نے اپنی تقریر میں بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے الفاظ نہیں بلکہ وہ مکسچر ہے جس میں کچھ نہ کچھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہیں۔ پھر خود ہی یہ شخص کہنے لگا کہ بھلا کیسے، میں یہ بات کیسے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں خود سے نہیں بولتا ہوں، وہ سارے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صفائی بیان کرنے کے لیے، یہ صفائی دینے کے لیے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے استعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے الفاظ تو اللہ کے نہیں ہیں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہیں۔ دوستو سوال کرنے والے کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several verses you mentioned that I have not written, as Prophet mentioning that I have not written, it is not my word. Wherever he has clarified that it is not my work. So what about these words? These are not his words. Please. Brother asked a very good question, and that logic I use when I speak to the Christians about the Bible.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال سننے کے بعد کہا کہ ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور جواب دینا شروع کیا، مگر اس سے پہلے ٹیم ہم قدم آپ کو مختصراً یاد دہانی کروا دے کہ اس سوال کرنے والے نے یہ الزام لگایا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے نہیں، اس میں کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود سے ڈالا ہے، اور وہ سارے مقامات اور ساری آیات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ میں لکھواتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ ساری باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی کر رکھی ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب میں خود سے نہیں لکھوا رہا، تو وہ ساری باتیں پھر قرآن پاک میں مکسچر ہو جاتا ہے اللہ کے الفاظ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ پورے قرآن پاک میں سے مجھے کوئی ایک آیت ایسی نکال کے دکھا دے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے یہ صفائی پیش کی ہو کہ قرآن پاک میں جو لکھوا رہا ہوں یہ سب اللہ کا پیغام ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے وہ آیت دکھا دیں اور پھر میں مان جاؤں گا کہ قرآن پاک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور بتائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چیلنج پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، مگر یہ شاندار جواب ابھی باقی ہے۔ Undoubtedly you proved it's the word of God, but besides being the word of God, there's the words of prophet because it's mentioned in the Quran, I did not write it. Brother, no verse of the Quran says I did not write it. You point out the verse and I'll accept that the Quran is not the word of God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں البتہ یہ کئی مقامات پر آیا ہے، مثال کے طور پر سورہ سجدہ میں ہے، اور وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے الفاظ شامل کرتے ہیں۔ اے نبی انہیں کہہ دو ایسا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے آنے والا سچا پیغام ہے۔ تو اگر اس آیت کے ترجمے اور مفہوم پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ کہہ دیجئے، پھر اس کے بعد جو بھی نبی نے فرمایا وہ ہے، لیکن الفاظ تو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ بیان دے دیجئے، یہ کہہ دیجئے، تو یہ نبی نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد بائبل سے اسی طرح کی ایک غلطی نکال کر بھی بتا دی۔ پہلے یہ الفاظ سن لیجئے۔ Quran they say that the prophet wrote it. And I quoted, maybe you misheard me. What I said that Surah Sajda, chapter number 32, verse number 1 to 3. They say that the prophet forged it. Tell them, nay, it is the truth from Almighty God. It is Almighty God talking. If the prophet wrote it, then I agree with you. This is what is mentioned in the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسی غلطیاں جو آپ قرآن پاک میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو البتہ آج کل کے دور میں بائبل سے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موقع پہ بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں میں مر گیا، اور وہ بائبل میں لکھوا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی طرف سے کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے خود سے لکھوا رکھی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو کبھی بھی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست اپنی طرف سے بات کر رہے ہوں۔ اگر بات ملے گی تو وہ اللہ کی بات کو کوٹ کیا جائے گا، اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہوگی، جیسا کہ اکثر آیات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں، اے نبی کہہ دیجئے۔ اس کے بعد اب نبی جو کہیں گے وہ کہا ہوا تو اللہ کا ہوگا، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی یہ بات کہہ دیجئے۔ Jesus Christ, peace be upon him, speaking. So what we say, as far as the Quran is concerned, never will you find any direct speech of the prophet. If it is quoted by Almighty God, in inverted commas. Almighty God may say that the prophet replied, but never does the Quran say, I did not write it. In fact, the Quran says, it is from Almighty God. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں بار بار کہتا چلوں کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کئی بار یہ بیان بھی فرمایا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ اہم آیات کے حوالہ جات پیش کیے جو کہ ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب مکمل ہونے پر ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال بھی کرنا چاہتی ہے۔ In fact, the Quran says, it is from Almighty God. And I quoted several verses. If you want me to repeat, I can repeat again. Surah Anam, chapter number 6, verse number 19. Surah Anam, chapter number 6, verse number 93. Surah Yusuf, chapter number 12, verse number 1 and 2. In Surah Taha, chapter number 20, verse number 113. In Surah Sajda, chapter 32, verse number 1 to 3. In Surah Yasin, chapter number 38, verse number 1 to 3. In Surah Zumar, chapter number 39, verse number 1. In Surah Ghafir, chapter number 40, verse number 2.
In Surah Jasha, chapter 45, verse number 2, several places the Quran says, this book is a revelation from Almighty God. Direct speech. दोस्तों यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और सवाल करने वाले इस हिंदू को उसकी शरारत का बहुत अच्छे से जवाब भी मिल गया था। इस वीडियो के आखिर में टीम हमकदम आपसे जानना चाहती है, बल्कि आपके इल्म में इजाफा करना चाहती है। अक्सर बतौर मुसलमान आपको भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता होगा जहां पर अक्सर लोग आपसे ये कहते होंगे कि कुरान पाक में कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं और अब कुरान पाक अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, लिहाजा इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और इसके जवाब में हम उन्हें ये बताते हैं कि ये कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई किताब है और अल्लाह ने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की जिस आयत में ये हुक्म दिया है और बयान फरमाया है कि मैंने ही कुरान पाक नाजिल फरमाया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा, वो आयत कुछ यूं है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, और बेशक ये मुकद्दस किताब हमने उतारी है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आप ये आयत अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को सुना और बता सकते हैं और इसका तर्जुमा भी पेश कर सकते हैं। हमारे चैनल हमकदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।